بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ کلاس 3 اسلامیت کا لیکچر ہے۔ آپ لوگ اسلامیت کی بک اوپن کریں اور اس میں ہم نے پہلے 2 یونٹ کمپلیٹ کر لیے ہیں اور ود ایکسرسائزز، اور آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ الف حصہ ہم نے مکمل کر لیا، آج بے حصہ ہے اور اس کا پہلا ٹاپک ہے قرآن مجید کا تعارف۔ تو اس میں سب سے پہلے وہی ریڈنگ کے بعد جو ہے پھر ہم نیکسٹ اپنے لیکچر پہ اس پہ آئیں گے، مشق پہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے رسولوں پر مقدس کتابیں نازل فرمائیں۔ مشہور آسمانی کتابوں کے نام زبور، تورات، انجیل اور قرآن مجید ہیں۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ آخری کتاب قرآن مجید ہے جو ہمارے پیارے نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول اور آخری نبی ہیں، اسی طرح قرآن مجید بھی آخری آسمانی کتاب ہے۔ یہ قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ جی بچوں، آپ کی ریڈنگ ہو گئی، آپ ریڈنگ کمپلیٹ کریں۔ نیکسٹ پیج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارا قرآن ایک ہی وقت میں نازل نہیں کیا، بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن مجید کی وہ آیات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں، مکی آیات کہلاتی ہیں۔ اچھا، اب آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ مکی آیات کنہیں کہتے ہیں؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہجرت نہیں فرمائی تھی، اس سے پہلے جو آیات نازل ہوئی تھیں ان کو مکی آیات کہتے ہیں، اور جو آیات ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی آیات کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورتیں 114 ہیں اور 30 پارے ہیں۔ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن پاک پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی ہر بات سچ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنا لازم ہے۔ جی بچوں، اب آپ کو یہ ریڈنگ سمجھ آئی ہے؟
اگر کسی بچے کے پاس بک بھی نہیں ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جیسے جیسے میں یہ ویڈیو بنا کے آپ کو بھیج رہی ہوں، آپ اسی لیسن کو اپنے کاپی پہ رائٹ کر لیں، پھر اس کو بیٹھ کے ریڈ کریں، اسی سے اس کی مشق سولو کریں۔ طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، ابھی اس کی بھی مشق ہم جیسے ہی چیپٹر ختم ہوتا ہے تو ہم اس کی بھی مشق کرتے ہیں۔ اب جہاں پر ہم نے یہ پیراگراف ختم کیا ہے، اس سے آگے قرآن مجید سے ریلیٹڈ ہی ہمارا ٹاپک ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے آداب۔ قرآن مجید چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لہٰذا اس کی تلاوت کرتے وقت کچھ آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے جسم، لباس اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے وضو کرنا چاہیے۔ نمبر 3، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے۔ نمبر 4، قرآن مجید کو پڑھتے وقت اعراب کا خیال رکھنا چاہیے اور صحیح تلفظ سے پڑھنا چاہیے۔ نمبر 5، قرآن مجید کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے۔ نمبر 6، قرآن مجید پڑھتے وقت باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 7، قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو ادب سے سننا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 204۔ جی بیٹا، قرآن مجید سے متعلق ہم نے اس کے نزول، اس کا تعارف، ٹھیک ہے، اور کس پر نازل ہوا وہ پڑھا، پھر اس کے آداب ہم نے پڑھا قرآن مجید کے۔ اس میں مکی صورتوں کا ذکر آیا، مدنی صورتیں کون سی ہوتی ہیں اس کا ذکر آیا، اس میں کتنے پارے ہیں وہ پڑھا ہم نے، اور یہ کتنا کیسے کیسے نازل ہوا وہ ہم نے اس کی تفصیل پڑھی، پھر کتنے عرصے میں یہ نازل ہوا پھر وہ ہم نے پڑھا۔ تو ہمارا یہ چیپٹر مکمل ہو گیا، اس کی ریڈنگ گو کہ تھوڑا سا زیادہ ہے کام، اس سبق میں زیادہ مطلب دیا گیا ہے، لیکن اگر آپ اچھے سے اس کو کریں گی تو آپ کو سبق کو سمجھنا مشکل نہیں ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو میں اس کی بھیجوں گی آپ کو، اس کی مشق کی، جس میں سوال جواب ہوں گے، اس میں ٹک والے کویسچن ہوں گے، پھر خالی جگہ ہوگی، یعنی اس طریقے سے کر کے میں اس کی مشق بھی آپ کو سالو کر کے سینڈ کرتی ہوں۔ شکریہ۔